ہماری زندگی کا سفر بہت طویل ہے، اور جو لوگ میری زندگی کے سارے مراحل اور نشیب و فراز سے واقف ہونا چاہتے ہیں، میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ درکنارے پہلی جلد کا مطالعہ کریں۔ اس میں نے ولادت سے لے کر آج تک زندگی کے تمام مراحل کا تذکرہ کیا ہے۔ میں ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوا ہوں۔ میرے والد مرحوم کا نام سید پیر شاہ گیلانی تھا۔ وہ نہر زنگیر میں سیزنل کلی کی حیثیت سے کام کر رہے تھے۔ بہت ہی محنت کش تھے، ان پڑھ تھے، لیکن تعلیم کے ساتھ ان کا بہت انس اور محبت تھا، اور وہ چاہتے تھے کہ میرے بچے تعلیم کے زیور سے آراستہ ہوں۔ اور میری پیدائش کے بعد میرے ساتھ ایک حادثے ہوئے ہیں جن میں بچنا صرف اللہ تعالیٰ کی مدد، نصرت اور اس کی حفاظت سے ہوا ہے۔ بچپن میں سردیوں کے موسم میں کانگڑی لیے صحن میں بیٹھا تھا۔ وہاں لکڑی کے کچھ ستون جیسے رکھے ہوئے تھے، اور میں ان پر بیٹھا تھا کہ میں گر پڑا، اور کانگڑی میری دائیں ران پر پڑی جو آگ سے بھری تھی، اور ساری ران جھلس گئی، اور اس کے بعد کئی ہفتوں تک میرا علاج ہوتا رہا۔ اس زمانے میں ہمارے یہاں یا دوسرے جو نزدیکی گاؤں تھے، کوئی علاج معالجے اور ہسپتال کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ ہمارے یہاں جو گھاس سے بنی چٹائیاں ہوتی ہیں، ان کے کچھ پرانے ٹکڑے لائے گئے، اور وہی جلا کر اس کی راکھ بطور مرہم کے جلے ہوئے حصے پر ڈال دی گئی، اور اسی سے اللہ تعالیٰ نے شفا بخشا۔ دوسرا حادثہ جو میری زندگی میں بچپن کے دور میں درپیش آیا ہے، ہماری جو بستی اس کا نام زوری منز تھا، اور ہے بھی، یہ ضلع بانڈی پورہ کے گاؤں کیونس بستی کی ایک پٹی ہے، اور اس طرح میں ڈسٹرکٹ بانڈی پورہ سے پیدائش کی نسبت سے وابستہ ہوں۔ بچپن میں زوری منز جو گاؤں ہے، اس کے پیچھے ایک چھوٹی سی پہاڑی ڈھلوان رنگ کی ہے، اور اس میں زیرہ پیدا ہوتا ہے، اور ہم بچوں کے ساتھ زیرہ کاٹنے کے لیے اس ڈھلوان چوٹی پر گئے۔ واپسی پر جو پل زنگیر کنال پر بنا ہوا تھا، اس پل سے میں گر پڑا، اور نہر زنگیر بہت ہی
پر تھی اس وقت، اور اللہ تعالیٰ نے میرے بچاؤ کا یہ انتظام کیا کہ عین اسی وقت نہر زنگیر پر کام کرنے والے کچھ اصحاب وہاں سے گزرے، اور ان میں زوری منز کا ہمارا ایک ہمسایہ مرحوم محمد سبحان ڈار ان لوگوں کے ساتھ چل رہے تھے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ میں نہر زنگیر میں گر پڑا ہوں اور تھوڑی دیر کے بعد ہی میری جان رخصت ہو جاتی، اور اس نے بغیر کسی تاخیر کے نہر زنگیر میں وہ کود پڑے کپڑوں کے ساتھ، اور انہوں نے مجھے کھینچ کر نہر زنگیر کے اس پانی سے جو بہت تیزی سے بہہ رہا تھا نکال دیا۔ اور اس کے بعد بھی بہت سے ایسے واقعات ہوئے ہیں جو میری زندگی کے لیے بہت ہی جان لیوا تھے، لیکن ہر موقع پر اللہ تعالیٰ نے میری حفاظت کی، اور ان واقعات پر اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت سے مجھے اس حقیقت کا عین الیقین ہے کہ فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، اللہ تعالیٰ بہترین حافظ ہے اور وہ اپنے بندوں پر رحم کرنے والا ہے۔ میری زندگی میں بڑے حادثات درپیش آئے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ ہمارا گاؤں بانی پورہ قصبے سے بھی اور سوپور قصبے سے بھی بہت دور تھا، اور تعلیم حاصل کرنے کے مواقع ہمارے لیے بہت کم تھے، لیکن والد مرحوم اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند ہوں، وہ بہت کوشش کرتے تھے کہ ہم تعلیم حاصل کر سکیں۔ تو سب سے پہلے بوٹنگو پرائمری اسکول میں ہم نے داخلہ لیا۔ میرے بڑے بھائی مرحوم سید میرک شاہ گیلانی وہ بھی میرے ساتھ اس سکول میں پڑھتے تھے۔ پرائمری پاس کر کے ہمارے لیے بڑا مشکل تھا کہ کہاں داخلہ لے کر تعلیم جاری رکھ سکیں۔ بانڈی پورہ قصبہ بھی ہم سے دور تھا اور سوپور قصبہ بھی بہت دور تھا، لیکن بہرحال پرائمری پاس کرنے کے بعد میں نے داخلہ لیا سوپور گورنمنٹ ہائی اسکول میں۔ 7ویں جماعت تک میں وہاں زیر تعلیم تھا۔ اس عرصے میں ہماری بڑی ہمشیرہ مرحومہ خدیجہ بیگم ان کی شادی ہوئی تھی ڈورو میں۔ ڈورو زنگیر علاقے میں ایک مشہور گاؤں ہے، وہ قصبہ سوپور سے کوئی 7 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے۔ تو وہاں سے اکثر طلباء سوپور ہائی اسکول میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتے رہتے تھے۔ تو مجھے اپنی ہمشیرہ کے یہاں رکھا گیا اور انہوں نے بہت خدمت کی، اور میں ڈورو سے سوپور ہائی اسکول جاتا تھا۔ میری ہمشیرہ مرحومہ کے جو دیور تھے مرحوم مبارک شاہ ہمدانی، وہ
شمپورہ جو ہمسایہ گاؤں تھا وہاں کچھ راجے بستے تھے جو شاید پنجاب سے آئے تھے، اور مرحوم محمد دین فوق کے ساتھ ان کا کوئی رشتہ بھی تھا. تو مرحوم محمد دین فوق ان کے یہاں آیا کرتے تھے. تو 7ویں جماعت میں پڑھتا تھا تو مرحوم مبارک شاہ نے مجھے اپنے ساتھ لیا جب وہ شمپورہ رنگیر تشریف لائے تھے. تو اس وقت انہوں نے کہا کہ یہ اچھا لڑکا ہے اور میں اس کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا اور وہاں اس کو تعلیم کے لیے میں ہر ممکن کوشش کروں گا، کیونکہ سوپور سے مسلسل ڈورو سے سوپور مسلسل جانا اور پھر غربت کا حال. تو مرحوم مبارک شاہ ہمدانی نے حامی بھری اور ہمارے والدین سے پوچھا کہ ان کو ہم تعلیم کے لیے لاہور بھیج رہے ہیں. وہاں کے ایک عالم اور ادیب اور مورخ مرحوم محمد دین فوق تشریف لائے ہیں اور انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ ہم ان کو پڑھائیں گے اپنی نگرانی میں. تو وہ بھی بڑی مشکل سے تیار ہو گئے. تو اس طرح محمد دین فوق نے مجھے اپنے ساتھ لیا لاہور، لیکن کسی سکول میں داخل کرنے کے بجائے انہوں نے مجھے اپنی بڑی بیٹی کے گھر بھیج دیا جو لاہور کا ایک محلہ ہے مزنگ. تو مزنگ میں ان کی بڑی بیٹی تھی. ان کے شوہر بڑے اچھے درجے کے آفیسر تھے اور ان کے یہاں مجھے رکھا گیا. یہ تقریباً 1 سال کا عرصہ تھا اور یہ 1 سال کا عرصہ میرے لیے بہت ہی عذاب اور بہت ہی پریشانی کا عرصہ تھا. میں اکثر و بیشتر روتا رہتا تھا اور علامہ اقبال کی ایک نظم پرندے کی فریاد وہ میں نے یاد کی تھی وہ نظم، اور وہ اکثر میں وہی پڑھتا رہتا تھا اور روتا تھا کہ میں پڑھتا تھا سوپور ہائی اسکول میں، لیکن مجھ پر کیا آفت آئی ہے اور کیا بڑا حادثہ ہوا کہ مجھے اس تعلیم سے محروم کر کے یہاں لایا گیا. تو بہرحال ہمارے جو بانوئی تھے مرحوم عبدالعزیز ہمدانی، وہ بھی لاہور میں ایک کالج میں کام کر رہے تھے، اور میرے بڑے بھائی بھی سید میرک شاہ وہ بھی اس زمانے میں وہاں آئے تھے، اور ان کی وساطت سے میں پھر واپس آ گیا اور پھر میں نے سوپور میں اپنی تعلیم شروع کی. اور اکثر و بیشتر میرے والد مرحوم میرے ساتھ سوپور آتے تھے کیونکہ بڑا طویل سفر ہوتا تھا. تو مرحوم محمد دین فوق صاحب نے مجھ سے کیوں یہ دھوکہ کیا اور کیوں مجھے سکول بھیجنے کے بجائے گھر کی نوکری پر وہاں متعین کیا، یہ بہرحال وہی جانتے ہیں کہ انہوں نے کیوں ایسا کیا. لیکن بہرحال میری زندگی کو میری تعلیمی سرگرمیوں کو ایک بہت بڑا دھچکا لگا، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ محمد دین فوق کو
ان کی مغفرت فرمائے، اور انہوں نے جو میرے ساتھ یہ بہت بڑا دھوکہ اور بہت بڑا فریب تھا، وہ اللہ تعالیٰ ان سے معاف کرے۔